جتھے زندگی دے پورا دن اسی ہور امور وچ مصروفیات بزی ہونے مصروف ہونے اتھے اس کتاب کی بھی وقت نکال کے ٹائم کٹ کے اس نو اٹھا کے اس نو تلاوت کر کے جدا تلاوت کر سنا پھر سن دسے سی آؤ تو اندر اہل بیت دا راستہ کیڑا ہے تے یزیدیاں دا راستہ کیڑا ہے، حق دا راستہ کیڑا ہے باطل دا راستہ کیڑا ہے۔ کیونکہ یاد رکھ تین کوئی ہدایت کرنے والا اور کوئی عام غیر معصوم کوئی بھی ہوئے اسے شبہ ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے جیڑے اپنے جس نے ہدایت کرنے والی نا اس دے نال جھوٹ نہیں بولتے، اس نو گمراہ نہیں کر دے۔ اور پھر اللہ اکبر، یقیناً جڑا بندہ اس قرآن دا منن والا ہے اس دے دل دے وچ یہ شوق ضرور ہونا چاہیے۔ ایک عام بڑے خوبصورت قبلہ علامہ حسین بگجاڑ سب خوبصورت ایک مثال دیں دے اس قرآن نو بھئی کتنا سارا جذبہ کتنا شوق ہونا چاہیے، کتنا انس محبت پیار ہونا چاہیے قرآن دے نال تلاوت قرآن دے کیتے۔ فرمایا اس ویلے اپنے دور دی مثال دیں دے کہ فرمایا 15-20 سال پہلے جدہ نیٹ کوئی نہیں، موبائل کوئی نہیں، انٹرنیٹ دی سہولیت کوئی نہیں، فرمائے دے اگر پردیس وچ کوئی بیٹا کسی دا راندہ ہوئے، بیٹی راندی ہوئے، عزیز پیارا دوست راندہ ہوئے تو وہ اس نے خط لکھے، بالخصوص بیٹا خط لکھے والدہ والے پاسے انگلینڈ تو دور تو بھی خط پیا لکھ دے تو خط جنا والدہ دے کول پہنچ سی، والدہ اگر خود پڑھی بھی ہے بار بار اس نے پڑھ سی، بار بار اس نے آن دینا سینے نہ لے سی، اور اگر خود نہیں پڑھی ہوئی نہیں پڑھ سکتی خود تو جیڑا بھی پڑھیا لکھیا مل سی اس ناک سی میرے بیٹے دا خط ہے ذرا اس نو پڑھ کے سنا کے آکھنا چاہتا ہے، ایک گول پڑھوے سی سمجھ چاہے آ گئی اسے میرا بیٹا کے آکھنا چاہتا ہے کہ لکھیا، پھر جدہ اور کوئی پڑھیا لکھیا مل سی نا پھر رہا سی میں نے سنانا میرا بیٹا آکھنا کے چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ملیا 2 5 سال جتنا بھی اس نے پڑھے لکھے مل سے نا، کیوں جتنا دیر اس نے سن سی اس نے سکون مل سی اس نے، کیونکہ بیٹے دار محبت اتنا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ایک عام بیٹے دا اگر خط آوے تو اس نے کئی مرتبہ سن سے کئی مرتبہ پڑھ سے، فرمایا 1400 سال پہلے ایک رحمان اللہ نے بھی تیرے دار ایک خط لکھی ہے، کدی ذہنی چ نہیں آیا اس رحمان دے اس قرآن نو بھی تلاوت کرا، اس نو بھی بار بار پڑھا، اگر نہیں پڑھ سکتا کر یہ قرآن کو بار بار پڑھا بار بار سنا اور پوچھا تو صحیح خدا میرے نال گل کیا کرنا چاہتا ہے، خدا آکھنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس واسطے فرمایا کوشش کرو کہ اپنی زندگی دے ہر لمحہ دے وچ تلاوت قرآن نو شامل کرو، کیونکہ قرآن دے دنیاوی بھی فائدے ہیں اخروی بھی فائدے ہیں، انہی دنیاوی فائدے ہیں اگر قرآن پڑھ سے، اللہ خود قرآن دے بیدا تلیت آیات الرحمن، جس ٹائم رحمان اللہ دی آیات تلاوت کتابیں دے لسجدوا وخراما، فرمائے اس ویلے فرمائے جرا پڑھن والا ہوندے یا سنن والا ہوندے اس دا دل کر دے میں رحمان دا سجدہ ادا کراں، اس دا سر جھکویں دے، گویا تلاوت قرآن کر سے تا سجدے دی اہمیت نظر آسی۔ اگر قرآن جیسی کتاب تو ہی دور ہے تو پھر اس نے کیا پتا کہ سجدے دی اہمیت کیا ہے، اس سے قرآن تو تنو ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر یہ تو ایک فائدہ بیان کیتا گیا ہے نا، روایات اٹھاؤ قرآن دی آیات اٹھاؤ، کم از کم 20 فائدے قرآن دی تلاوت ہے، کم از کم جرے 20 فائدے بیان کیتے گئے، انشاءاللہ میں تفصیلاً عرض کرسا۔ پہلا فائدہ فرمایا جس ٹائم انسان تلاوت قرآن کرتا ہے
او پھر رحمان دا سجدہ ادا کرتا ہے، او پھر بارگاہ خدا دے وچ جھک ویندا ہے، پھر وہ تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، رحمان دے سامنے سجدہ ادا کرانے چ غفلت نہیں کرتا۔ اسے تلاوت قرآن، جڑا تلاوت قرآن کرتا اس کا فائدہ پہلا کہ وہ یعنی عام الفاظ آکھاں تا پکا نمازی بن ویندا ہے، عبادت گزار بن ویندا ہے، اور پھر عبادت گزار ایسا بنتا ہے، ایسا نمازی بنتا ہے کہ کئی مرتبہ صرف اس نو آپ نو ثواب نہیں ملتا، کئی مرتبہ فقط اپنے گناہ نہیں معاف کریندا بلکہ اپنے تمام مرحومین دے، حتیٰ کہ اتنا بھی روایت تک ملتے پورے پورے شہر دے اس دی وجہ تو گناہ معاف ہو گئے ہیں، پورے پورے شہر دے اس دی وجہ تو گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کس طرح بڑے خوبصورت واقعے ملتے روایت چاہے کہ ایک جوان جرا صبح دے ویلے اٹھے کہ میں نماز کیتے مسجد جاواں، روایت دیے بھی آ رہی ہے جی مسجد والے پاس سے اس کا پیر سلپ ہوئے گر گئے، جذبہ جوان ہی سکے کوئی مسئلہ کپڑے چینج کر کے پانی نال دھو کے پھر آ جانا، میں گھر گیا کپڑے چینج کر کے وات آیا، رستے وات اس کا پاؤں پھسل گیا، اللہ اکبر، پھر دوبارہ کپڑے چینج کر کے بھی مسجد نماز مسجد ادا کرنی، دوبارہ لباس چینج کیتا، پانی دے نال جسم دھوتا، مسجد آ گیا، اللہ اکبر۔ روایت جدہ تیسری دفعہ وہ جوان گھروں باہر نکلے ہے نا بھی ہوں مسجد جا کے نماز ادا کراں، تو ایک کوئی ضعیف جیاں نظر آیا جس بڑی جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس چراغ لئی کھڑے ہو ضعیف، اس کہ آ جوان، اس ہاتھ پکڑ کے ضعیف نے جوان دا چراغ سامنے جلا کے مسجد دے دروازے تے چھوڑے، جب جوان مسجد دے دروازے تے پہنچے اس ضعیف نے بھی دعوت تسبیح، آ توں پیچھا کیوں کھلو گئے، آ توں بھی نماز پڑھ میرے نال، اسے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھتا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، میں نے تو لائے ہیں مسجد تک، اسے کہ میں شیطان، جب تو پہلی مرتبہ گھروں نکلے نا تیرا پیر میں پھسلایا ہی، اس دن صبح آج چونکہ بارش ہوئی بھی آئی، کوئی بندہ مسجد والے پاسے نہیں گیا سوائے تیرے، ملائکہ بلند آواز نال کہہ رہے ہیں پروردگار نے اس جوان دے گناہ معاف کر چھوڑے، ملائکہ بڑی اچھی آواز دے نال بلند آواز نال کہہ رہے ہیں کہ آج فقط جوان اس بستی دے وچوں مسجد والے پاسے جا رہی ہے، لہذا اس جوان دے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ شیطان ہے کہ میں سوچیا چلو گناہ تو بخشوا چھوڑنے سے، لیکن یہ نماز کدی نہ ادا کرے نا، تاں میں کوشش کی تھی تیرا پیر سلب کیتا، لیکن تیرے جذبہ ہی ایسا ہی، تو دوبارہ لباس چینج کر کے پاک و پاکیزہ ہو کے وقت آن لگ پہ ہیں، وقت میں کوشش کی تھی یہ تو دوبارہ آ گیا، اللہ اکبر۔ شیطان آتے جدہ دوبارہ تو آن لگائے نا مسجد والے پاسے، وقت ملائکہ دیاں صداواں بلند ہوئی ہیں، آواز ہے اس دے اپنے بھی گناہ معاف ہو گئے، اس دے تمام مرحومین دے بھی گناہ معاف ہو گئے، اللہ اکبر، اپنے بھی گناہ معاف، اس تمام مرحومین دے بھی گناہ معاف ہو گئے، اللہ اکبر۔ شیطان دے جدا دوبارہ پھر تو لباس چینج کر کے پھر مسجد والے پاسے آئے نا، ہوں میں نے خطرہ پہ گیا کہ پہلے اپنے بھی گناہ معاف ہو گئے، اپنے مرحومین دے بھی دوبارہ گناہ، ہوں کدی اگر اس دا پیر سلپ کیتا تو میں نے خطرہ پہ گیا پورے شہر دے گناہ معاف نہ ہو گئے، اللہ اکبر، پورے شہر آلیاں دے پورے بستی آلیاں دے اس دی وجہ تو گناہ معاف نہ ہوئیں، تاں میں ہاتھ پکڑ کے تین مسجد تک پہنچائے بھی تم آپ کم از کم بخشی اور لوگاں نال نہ بخشو، اللہ اکبر۔ یعنی ایک جوان جیرا پابند دین ہے، پابند تلاوت قرآن کرن والے، جیرا دیندار ہے، وہ فقط اپنے گناہوں دی مغفرت دا باعث نہیں ہے، اپنے مرحومین دی مغفرت دا باعث نہیں، بلکہ کئی مرتبہ پورے پورے شہر والیاں دی گناہوں نو معاف کرا چھوڑے۔ وہ بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے نا بھئی اگر قرآن دا طالب علم، قرآن دا ایک عالم، قرآن نو پڑھن والا، تلاوت کرن والا، سمجھن والا اگر ایک قبرستان دے وچوں گزرے، اتھے بیٹھے نہیں،
اتھے سٹے نہیں کرے، اتھے بہ کے پانی نہ پیوے، کھانا نہ کھاوے، فقط ایک دروازے چو داخل ہوئے دوسرے چو فرمائے نکل جائے، 40 دہاڑیاں تک اس قبرستان تو عذاب ہٹا لے ہمیں دے، اس قبرستان تو عذاب ہٹا لے ہمیں دے۔ اور اے پھر صرف اس کتے نہیں ہے کہ جیرا صرف جا کے مدرسے ہی داخلہ لے، اتھے ہی جا کے پڑھے۔ آج کل تا آسان دروس نیٹ تے موجود ہیں موبائل دے وچ، تو اتھے بہ کے قرآن چا اٹھا، تلاوت قرآن چلا، اس دا ترجمہ چلا، اللہ اکبر۔ چاہے جس بھی عمر دے وچ ہے، غالباً شاید میں پہلے عرض کر چکا، ضروری نہیں ہے کہ جوان ہوئے یا بچپنا ہوئے تاں تو تلاوت قرآن پڑھنا یا سیکھنا شروع کریں۔ اگر ضعیف بھی ہیں، سفید داڑھی ہے، روایت ہی پھر بھی تو قرآن دا طالب علم بڑھوائیں۔ سوال کران والے سوال کیتے مولا اگر ضعیفی دی عالم دے وچ بندہ طالب علم قرآن بنے، اجے چند آیات کو سکھیاں ہوئے، صحیح طرح قرآن دا کاری نہ بنیا ہوئے، دنیا تو ٹر ونجے، پھر اس نو کی فائدہ مل سی؟ فرمائے جدہ دنیا تو ٹر ویسی نا، ملائکہ اس نو قبر دے وچ آ کے قرآن دی تعلیم دے سن، قیامت والے دیہاڑے او کاریے قرآن بن کے اٹھی سی۔ قیامت والے دیہاڑے آواز رب العزت آندی ہے، میرے ملائکہ جاؤ علی والا قرآن تلاوت کرنا سکھدا ہی پیا، قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہی پیا، زندگی ختم ہو گئی ہے، قبر ہی جا کے اس نے قرآن دی تعلیم دیو تاکہ قیامت والے دیہاڑے قرآن اور علی دے نال مشہور ہوئے، قرآن اور علی دے نال اٹھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن پڑھ سے تو تین سمجھ آسی کہ سجدے دی اہمیت کیا ہے، اس دین دی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود قرآن اگر تسی پڑھو کم از کم 750 مقام تے سجدے دے بارے آکھیا گیا ہے، نماز دے بارے آکھیا گیا ہے۔ کسی جگہ تے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکین چوں نہ بنو۔ کس مقام تے آکھے گئے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمائے نماز ہے جڑی تانوں بے حیائی اور برائی تو بچیں دی ہے۔ اور اتھے بعد کا سوال بھی کیتا ویندے بے کئی مرتبہ ایسے لوگ نظر آنے کہ جڑے نماز بھی دے تو پابند ہونے، لیکن کئی مرتبہ نال برائیاں بھی کر رہے ہونے، جبکہ قرآن آدھے نماز تو بچیں دیے برائیاں اور بے حیائیاں تو۔ اللہ اکبر۔ اتھے ڈھیر دلائل علماء نے تفسیر دے وچ بیان کیتے ہیں، کم از کم 5-7 بیان کیتے گئے، ایک دو عرض کر کے آگے چلا۔ فرمایا پہلے نمبر تے اگر زیادہ گناہگار ہے نا نماز والے پاس سے آئیے تو فرمایا کم از کم کوئی نہ کوئی ایسی برائی ہو سی جری اس نماز دی وجہ تو اس کو چھوٹ میں سی، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر جس طرح گناہگار ہے نماز شروع کی تے پھر بھی فرمایا کچھ نہ کچھ ضرور اس سے اثر ہو سی، اور اگر فرمایا نہیں ہویا تو پھر سمجھ لو اس سجے دلوں نماز نہیں بلکہ لوگوں نے کھان کی تے نماز شروع کی تھی۔ اگر مخلص ہو کے سجدہ خدا دی خاطر کرے اثر نہ ہوئے، اے ہو ہی نہیں سکتا، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی مقام تے خود قرآن فرمایا انبیاء دی دعا اٹھاؤ، اکثر دعا حکم بھی ہے کہ دعائے قنوت پڑھی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار میں نماز دا پابند بڑا، صرف مینوں نہیں میری ذریت وچ بھی یہ نماز قائم رکھ، نماز میری ذریت بھی نماز دا پابند بنا دے۔ اور پھر تو سنجیرے علی دے منن والے ہیں، علی بڑا مشہور و معروف جملہ ہر بزرگ نے یقیناً یاد ہے، لیکن قرآن دے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ایک گلا مومنین نو بار بار سناؤ، کیوں؟ اس دن مومنین نو نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ علی فرمیندے ہے علی مسجد بہنا زیادہ بہتر سمجھتے جنت دی نسبت، کیوں؟ جنت تا نعمات ہیں، جنت تا آسائش ہے، جنت تا بڑی آرام دہ چیزیں، مسجد تا وہ چیز ممکن نہ ہوئے۔ علی فرمیندے وجہ یہ ہے کہ جنت علی دا نفس خوش ہو سی، مسجد چلی دا اللہ خوش ہو سی، اللہ دی رضا حاصل ہو سی، اس مسجد وچ اس بارگاہ دے وچ اللہ دی رضا۔
اللہ اکبر. ہن اس علی دا منن والا جڑے علی ایک ایک دن وچ ایک ایک رات وچ ہزار ہزار رکعت نماز ادا کرن والے واجبات تو علاوہ او علی جڑے جنگ دے دوران بھی نماز دا خیال رکھتے ہیں. نماز بڑا مشہور معروف واقعہ جنگ صفین، تیراں دی برسات، دشمن بڑھ بڑھ کے حملہ پیا کریں دے. علی بار بار سورج والے پاسے ویکھ لے کیڑے ویلے نماز دا ویلا ہوندا ہے. اللہ علی آسمان در ویدے کسے سوال کیتا یا علی تساں بار بار آسمان والے پاسے پہ ویدے ہو، کدی ساری توجہ تسی جنگ والے پاسے دیو تو اسی لا دے جنگ جیت لینی ہے وقت اسی نماز بھی پڑھ لے ساں. اللہ اکبر. علی فرمایا علی بڑی بے چینی دے نال انتظار وچ کیڑے ویلے سورہ زوال تے آندے علی رحمان دا سجدہ ادا کردا ہے. جنگ دے عالم وچ علی انتظار وچ. اور یاد رکھو علی فرماندے تواڈے تے میرے امام فرماندے فرمایا سب تو جیڑی فرمایا زیادہ پیاری چیز ہے یا پیارا بندہ میں لگدا ہے نا اپنا مومن موالی لگدا ہے او لگدا ہے جڑا ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان انتظار وچ رہے کیڑے ویلے نماز دا ویلا ہوسی تے میں نماز ادا کراں. انتظار کر دو. فرمایا میں مومن موالی بڑا اچھا لگدا ہے. علی جنگ دے دوران بار بار سورج والے پاسے ویکھ رہے کیڑے ویلے رحمان دا سجدہ ادا کرنا وقت ہوئے. اور راویہ دے جڑا سورج زوال تے آیا ہے علی نے جنگ دے عالم وچ نماز دی تیاری کیتی. راویہ دے یا علی دشمن بڑھ بڑھ حملے پیا کر دے تیر پیا چلے دے. اس نے جب پتہ لگا علی نماز وچ میں ہوئے تو وہ مزید وہ تو حملے بڑھا دے سی. علی ہوں جنگ دے میدان وچ نماز ادا کر سو. اللہ اکبر. علی فرمایا پھر اس جنگ دا فائدہ کیا ہویا جس جنگ دے وچ دشمن دے سامنے علی اپنے آقا محمد علی نماز نہ پڑھے. اپنے آقا محمد مصطفیٰ علی نماز پڑھ کے نہیں کھاوے پھر اس جنگ دا فائدہ کیا ہویا. اللہ اکبر. راویہ دے جڑا علی نے پھر نماز شروع کی تھی اس دشمن دے سامنے جنگ دے عالم جنگ دے میدان وچ دشمن کو پتہ چلا علی نماز وچ علی ہن لڑائی نہیں کر رہا. علی لڑائی چھوڑی تھی علی نماز پیا پڑھتا ہے. انہاں بڑھ بڑھ کے حملے کیتے تیراں دی برسات ودا چھوڑی. راویہ دے میں بڑا حیران رہ گیا جے دشمن تیر چلیں دے دوروں تا تیر علی والے پاسے ویندے پر جڑا علی دے قریب پہنچدے نا کعبہ سمجھ کے طواف شروع کر دے. اللہ اکبر. علی تو کعبہ سمجھ کے تیر طواف شروع کر لیندے ہے. اللہ اکبر. ہن اس علی دا منن والا ہوئے سجدے تو محروم ہوئے کوئی جوڑ اے مجالس اعلیٰ ایک ہم سے عشرے کیوں انعقاد کیتے وینن اس واسطے انعقاد کیتے وینن ممکن ہے کوئی پیشانی جھکن دی عادی نہ ہوئے اس مجلس امام حسین دے صدقے سجدہ ادا کرن دی عادی ہو جائے. مجالس دے ہی تفید ہے. ممکن ہے کسی نے تذکر نہ ہوئے اس مجلس امام حسین دے صدقے اس نے تذکر ہو وئے بھی میں بھی رحمان دا بندہ میں بھی اپنی بندگی ادا کرنی ہے. بندگی دی خوبصورت طریقہ ہے کہ انسان سجدہ ادا کرے. نبی اعظم فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک. الصلاۃ معراج المومن نماز فرمایا مومن دی معراج ہے. لکل شیء زینت ہر چیز دی ایک زینت ہوندی ہے. فرمایا زینت الاسلام الصلاۃ فرمایا اسلام دی زینت دا نام نماز ہے. ہر چیز دا ایک رکن ہوندا ہے. رکن فرمایا اسلام دا اس دا نام نماز ہے. اللہ اکبر. اور پھر قرآن دے وچ اگر خود قرآن اٹھایا جائے تو کتنا مقامات تھے. حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا پڑھو پروردگار میری اور مینوں اور میری ذریت نو بھی نمازیاں چ قرار دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر آندے تو فرمائے اے موسیٰ نماز پڑھی کر. اور پھر دوسرے مقام فرمائے وستعینوا بالصبر والصلاۃ فرمائے سوم صلاۃ دے ذریعے میں اللہ دے کولو مدد منگو.
اللہ اکبر، ہر مقام تے 750 مقام تے آخر نماز والے پاسے بلایا گیا ہے، نماز والے پاسے حکم دیتا گیا ہے۔ ذرا سوچو نا، اتنا اہمیت ہے قرآن جیسی کتاب دے 750 مقام تے نماز والے پاسے بلان دا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماندے یہی وجہ ہے کہ اگر ہر چیز دی چھٹی یا کمی پیشی ہو سکتی ہے، نماز دی کسے صورت وچ نہیں ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کے پڑھے تو سب تو بہتر، اگر بیمار ہے تو بہ کے پڑھ لے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا سن کے پڑھے، سجے کھبے، کسے حال وچ چھٹی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رحمان دا اور بندے دا کدی کنیکشن ختم نہ ہوئے، رحمان دا اور انسان دا رابطہ کدی ختم نہ ہوئے، اس وجہ تو آکھیا گیا۔ اور پھر جدہ تساں سب نماز کتے کھڑے ہونے ہیں، انسان سوچ ہی نہیں سکتا صفاں دے جدہ کھڑے ہونے ہیں۔ روایت چ جڑا بندہ نماز کتے حاضر ہوندے نا تے پہلی صف وچ کھڑا ہوندے، اس نو ایک رکعت دا ثواب، ایک رکعت نہیں بلکہ 1000 رکعت دا ثواب ملتا ہے۔ جدہ پہلی رکعت ہی پڑھدا ہے، ایک رکعت نہیں، پہلی صف والے کتے آکھیا گیا جڑا پہلی صف وچ آ کے کھلوندا ہے۔ اسی تو عموماً زیادہ تر کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کدے بہ رہا، مول صاحب تو کتنے دور ہی ذرا کھلونا پڑے، حالانکہ مول صاحب خالی ہاتھ ہونے، کوئی ڈنڈا جھنڈا نہیں اٹھایا۔ کوشش کی تھی جدہ مسجد کا حاضر ہوگا موقع ملے تو پہلی صف وچ، اے نہیں جدہ مومن سارے صفاں بنا کے بیٹھے مومنان جھاگ دو یا مومنان ہٹیندا ہو یا جا کے، اے نہیں جدہ پہلے بندہ پہنچ جائے کوشش کرے پھر پہلی صف وچ سجدہ ادا کرے، کیونکہ ایک رکعت دے بارے فضیلت بیان کی دی گئی 1000 دا ثواب۔ اور اگر دوسری صف وچ موقع مل رہی ہے تو فرمایا کوشش کر دوسری صف وچ بیٹھ، فرمایا ایک رکعت دے بدلے 750 دا ثواب عطا کیتا گیا۔ اگر تیسری فرمایا صف وچ موقع مل گیا ہے تو فرمایا 500 رکعت، ایک رکعت دے بدلے 500 دا ثواب۔ اور اگر فرمایا چوتھی جس طرح فرمایا 250 رکعت دا ثواب۔ اور بعض مساجد ایسیاں بھی ہیں یقین خدا سارے نے سعادت بخشی ہو سی، آج عمرہ کیتے یا زیارت کیتے تسی گئے سو، اللہ اکبر فرمایا مسجد الحرام دے وچ ایک رکعت دے بدلے 1,00,000 رکعت دا ثواب مل جائے، ایک رکعت دے بدلے 1,00,000 دا ثواب۔ لیکن یہ یاد رکھے، میں تشریح کر چھوڑا، ممکن ہے کسی دوست نو اس دے وچ کچھ شبہ بن جائے بھی اگر میں پہلی رکعت دی جو ہمیشہ پہلی صف جو نماز پڑھنا ایک دے بدلے 1000 رکعت دا ثواب مل دے، لہذا جیری میری خدا نخواستہ پہلے اگر کوئی قضا ہن تا ادا ہوئے سن، نہیں یہ نوافل دا نال ثواب مل دے، اگر کوئی قضا ہو گئی ہے تو اتنا ادا کرنا واجب ہو سی۔ اسی طرح اگر کوئی والدین دی قضا ہے آکے بھی چلو میں پہلی رکعت جو پڑھدا روز 4 جڑیاں میریاں واجب ہو گیاں، بقایا جڑی ایک دے بدلے 1000 جو ہے بقایا میں انہاں دی جڑی قضا رانیاں انہاں دو ہدیہ کر چھوڑا، نہیں انہاں کتے دعا کر سکتے ہیں، اگر کوئی قضا واجب ہے تو وہ ادا کرنا فرض ہے، وہ فرض ہے علیحدہ۔ اور پھر جب نماز کی تیامیں اور میں کوشش کر وضو گھروں کر کے آ، نہیں نہ کہے بھی آدھے پن بھی شادی تھے پانی دا مسئلہ ہوں بھی تاں گھروں کر کے وضو نہیں، روایت دے مطابق شریعت دے مطابق جرا حکم ہے نا بھی وہ وضو گھروں کر کے تو مسجد ہی چاہ، کیوں وضو دے حالت دے وچ مسجد والے پاسے نماز والے پاسے جتنا قدم اٹھا سے نا، جتنا ریت دے ذرات ہو سن، ہر ریت دا ذرات تیرے کتے دعائے مغفرت کر سے، ہر ریت دا ذرہ تیرے کتے دعائے مغفرت کر سی۔ اور پھر فرمایا جو وضو کر رہے ہو نا تین سمجھ نہیں ہوندی کتنا رحمات دے خدا بندی تینوں لپیٹیا ہوندے، فرمایا اگر وضو دے وچ پانی زیادہ نہ ہوئے جس نے اسراف آدھیں اسراف نہ ہوئے، اتنا پانی جتنے شریعت نے حکم دیتا ہے مقصر جیاں بھی پانی استعمال ہوئے، وضو دے وچ زیادہ اسراف نہ ہوئے، تو فرمایا وضو دے جرا پانی قطرات ڈھانے نا ہر قطرے دے بدلے ایک ملک خدا فرشتہ پیدا کر دے، قیامت تک اس وضو کرن والے کیتے اور اس دے مرحومین کیتے دعائے مغفرت کرتا رہے ویندے، عبادت کرتا رہے ویندے، اس عبادت دا ثواب اس وضو کرن والے نوں اور اس دے مرحومین دے نام اعمال وچ لکھیندا رہے ویندے۔ اللہ اکبر۔
تو ذرا خدا نے بس ہاتھ صحیح ٹرت صحیح وقتاً سمجھ آوے خدا نے کتنا تیرے اور میرے کیتے اسائج کتنا مغفرت بہانے رکھیں. رحمان فرمائندے میرا بندہ تو ایک قدم میرے والے پاسے ٹرتا ہے نا 10 قدم میں تیرے قریب ہوئے نا. تو ایک قدم میرے والے پاسے ٹرتا ہے. کس طرح بھی تو ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں نا بھی عام طور پہ اگر گھر نماز پڑھتے ہیں ایک دفعہ کوشش کی تھی بھی جا کے مسجد کرا فرمایا میں تیری توفیق اتنا بڑھا دینا اگر آپ جان بوجھ کے نہ ہوئیں تو دوئے ٹائم دی پھر تین توفیق مسجدی حاصل ہو دیے تیرے ایسے مسائل بنا دینا ایسے مواقع پیدا کر دینا کہ تو دوسری نماز بھی مسجدی ادا کر. آپ غافل ہو ہوئیں فرمایا اور چیز رحمان دی طرف ہوں فرمایا ایک قدم تو میرے قریب ہونے 70 قدم فرمایا میں تیرے قریب ہو نا تو ایک دفعہ دے یا رب ایک دفعہ میں نو پکار دے میں 10 مرتبہ آدھا لبیک یا عبدی میرا بندہ پکار دے ہوئے 10 کے مسئلہ ہے کیڑی مشکل ہے میں تیری مشکل آسان کر رہا ہوں میں ہر چیز سے خود رکھتا تیری مشکل آسان کر دے ہوں. اور پھر فرمایا ہے میرا بندہ روز تیری طرف جو میرے کیتے آندے نویں تو نواں گناہ نویں تو نویں عصیان معصیت نافرمانی اللہ اکبر. اور فرمایا میرا بندہ میری طرفوں تیرے کیتے روز نویں تو نواں رزق نویں تو نویں نعمت نویں تو نواں انعام. فرمایا میرا بندہ کرسی عدالت بہ کے آپ انصاف چکر فرمایا میری طرفوں روز نویں تو نویں نعمت ویکھ لے اپنی طرفوں نویں تو نویں فرمایا عصیان اور نافرمانی ویکھ لے. اللہ اکبر. اس واسطے